بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے ہمارے ایک ویلاگ کا جواب دیا اور سمجھا کہ بس آپ کام ختم ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے جتنے جوابات تھے ان میں بہت جھول تھا، لیکن صحافت کا یہ اصول ہے کہ دوسرے کا موقف جو ہے وہ آپ ضرور جاننے کی کوشش کریں، اور میں اس پر قائم ہوں۔ آج گفتگو ہے پہلے ایک ایسے موضوع پر جس کے لیے محکمہ اوقاف پنجاب نے تقریباً 100 لوگوں پر مشتمل بلکہ ذمہ دار لوگوں کے لیے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا ہے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ مالیاتی شفافیت رہے، یعنی کیش انکم کی رپورٹ روزانہ اپلوڈ ہوتی رہے، اور اس واٹس ایپ گروپ میں صرف محکمہ اوقاف کے افسران اور درباروں کے منتظمین شامل ہیں۔ اس گروپ کا مقصد صوبے بھر کے درباروں کے کیش باکسز سے حاصل ہونے والی رقم ہے اور اس کی ہفتہ وار تفصیل ہے، اور 3 جو مزار ہیں یا دربار ہیں وہ اس میں ضرور کوٹ ہونا چاہیے، یعنی ان کی تفصیل معلوم ہونی چاہیے۔ ایک حضرت داتا گنج بخش کا مزار، دوسرا جناب بی بی پاک دامنہ کے مزار کی آمدن، اور تیسری دربار بابا فرید پاک پتن شریف کا نام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تفصیلات اب اس گروپ میں نہیں آ رہی۔ میرا صرف ایک سوال ہے سیکرٹری جناب طاہر رضا بخاری سے کہ ڈرامہ آپ نے بہت بڑا کر دیا ہے، لیکن اس واٹس ایپ گروپ میں ان درباروں کی آمدنی کیوں ظاہر نہیں کی جاتی، اور یہ خصوصی رعایت کیوں ہے؟ آپ جواب دیں گے تو میں اس کا ایک اور جواب بھی دوں گا۔ اچھا، یہ کیسے یہ واٹس ایپ گروپ طے کرے گا کہ وہاں شفافیت ہے؟ یہ ایک میں نے آپ کو سوال بتا دیا، اس کا جواب دے دیجئے گا۔ اور تیسری بات آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ تینوں دربار کسی خاص انتظامی یا اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت کے زیر اثر ہیں؟ جو یہ کس نے کہا ہے کہ وہ تفصیلات جو ہیں آپ اس واٹس ایپ گروپ میں نہ دیں؟ اور پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کیا جو اوقاف ہے اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کی نگرانی کون کر رہا ہے، اور جو خرابیاں ہیں وہاں سے سب اچھا تو نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ خرابیوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پاس اس کے بہت سے سوالات ہیں، لیکن یہ طاہر رضا بخاری صاحب کو چونکہ دعویٰ ہے اور میرے دوستوں نے کا دعویٰ بھی ہے، اس لیے میں نے کچھ چیزیں ابھی ادھوری چھوڑی ہے۔ میرے پچھلے یا ان کے بھی بتائے گئے پچھلے جواب میں کچھ چیزیں ان سے پوچھنے والی ہیں، خاص طور پر جناب طاہر رضا بخاری صاحب کہ میں نے مزار بی بی پاک دامنہ کی تعمیر کے بارے میں جو سوالات اٹھائے تھے، اس کی جواب میں آپ کے پی آر او نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، یہ CNW نے کیا ہے۔ میرا سوال سن رہے جناب طاہر رضا بخاری صاحب، مزار تو آپ کی تحویل میں ہے، کیا آپ کی جان چھوٹ جائے گی صرف یہ کہہ کر؟ اور CNW تو بنا کر چلا گیا ہے، آپ نے اس کی تعمیر کے دوران ہونے والی خرابیوں اور خامیوں کے حوالے سے کتنے خطوط لکھے CNW کو کہ بھائی یہ خرابی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ چونکہ ایک عدلیہ کا جج وہاں تھا اس لیے آپ تو پنجابی جی نو کہندے نے چھٹ گئے ہو، یعنی انہاں دے انحصار کرنے تو بعد انہاں دے تہاڈی ذمہ داری کوئی نہیں تھی۔ کیا
ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت جج صاحب وہاں جو تعمیر ہو رہی ہو اور خرابیاں ہو رہی ہوں اور مسالہ بھی ٹھیک نہ بن رہا ہو، لوہا بھی ٹھیک نہ لگ رہا ہو اور چیزیں بھی ٹھیک نہ بن رہی ہوں، یہ کیا کوئی جج، کوئی انسان کسی سے ممکن ہے کہ وہ ہر وقت وہاں بیٹھ جائے؟ میں تو کہتا ہوں جج صاحب نے تو نگرانی کی ہوگی۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کا اس کا ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ آپ کے جھنڈے کدھر تھے؟ میں تو تعمیر کے دوران بھی گیا تھا۔ پھر آپ نے ایک اور کام پکڑا ہوا، جناب یہ نیر علی دادا نے بنایا یا انہوں نے منصوبہ بندی کی یا نقشہ دیا۔ بھائی صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کے کام نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بعض چیزیں کھل گئی ہیں، بعض تعمیرات میں خامیاں بھی ہیں، اور میں تو چونکہ اولاد علی ہوں جو شجرہ مجھ تک پہنچا ہے، تو بھائی صاحب میں یہ کام کرتا رہوں گا اور میں اس کو اٹھاتا رہوں گا، اس تاکہ جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ سامنے آتے رہیں، اور ہمارا رپورٹر اوقاف پنجاب کا سرفراز حسین راجہ اسے دیکھتا رہے گا، اور طاہر رضا بخاری صاحب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کچھ ہی دنوں میں یہاں ہو جائے گی۔ اگر جی چاہے تو جواب اور لکھ کر بھجوا دیجیے، اسے بھی ہم ریکارڈ پر لے آئیں گے، لیکن جواب تو دینا ہو۔ اگر کوئی پاکستانی مجھے کوئی چیز بھیجنا چاہے، خفیہ اعلانیہ، اور بات کرنا چاہے، تو میرا نمبر ہے 033351177769، اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔